حدیث نمبر 401۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں طرف سے شروع کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 402۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 403۔ احمد اور ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 404۔ اور دارمی نے ابو سعید خدری ان ابی کی سند سے روایت کیا ہے اور اس کے شروع میں اضافہ کیا ہے، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 405۔ لقیت بن صبرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے وضو کے متعلق بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، انگلیوں کے درمیان کھلال کرو اور روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں پانی خوب چڑھاؤ۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 406۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرو۔ ترمذی۔ ابن ماجہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 407۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کو خوب ملتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 408۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو چلو میں پانی لے کر تھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اس سے اپنی داڑھی کا کھلال کرتے اور فرماتے، میرے رب نے مجھے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 409۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا کھلال کیا کرتے تھے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 410۔ ابو حیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے ہاتھ دھوئے اور انہیں خوب اچھی طرح صاف کیا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، 3 بار چہرہ دھویا، 3 بار بازو دھوئے، 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، پھر فرمایا، میں نے چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 411۔ عبد خیر رحم اللہ بیان کرتے ہیں، جب علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو ہم بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ میں ڈالا اور اس سے پانی لے کر اپنے منہ اور ناک میں ڈالا، ہاتھ سے ناک صاف کی۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسے ہی کیا، پھر فرمایا، جسے پسند ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھے تو یہ آپ کا وضو ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 412۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور آپ نے 3 مرتبہ ایسے ہی کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 413۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سر کا مسح کیا، اور آپ نے کانوں کے اندر کے حصوں کا شہادت کی انگلیوں سے اور باہر کے حصوں کا انگوٹھوں سے مسح کیا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 414، ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی انگلی سر کی اگلی جانب اور پچھلی جانب پورے سر کا، دونوں کنپٹیوں اور دونوں کانوں کا ایک مرتبہ مسح کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی 2 انگلیاں اپنے دونوں کانوں کی سوراخوں میں ڈالیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 415، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، اور یہ کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے علاوہ الگ پانی سے سر کا مسح کیا۔ ترمذی، جبکہ مسلم نے کچھ زوائد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 416، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گوشہ چشم، دونوں آنکھوں کے ناک سے ملنے والے حصے کا مسح کیا کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان سر کا حصہ ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ اور دونوں امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے ذکر کیا کہ حماد نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ کان سر کا حصہ ہے۔ یہ ابو امامہ کا قول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث نمبر 417، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے وضو کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضائے وضو دھو کر اسے دکھائے، پھر فرمایا، اس طرح مکمل وضو ہے۔ پس جس نے اس سے زیادہ مرتبہ کیا اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ نسائی، ابن ماجہ، جبکہ ابو داؤد نے اسی معنی میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 417، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف سفید محل کی درخواست کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا، اللہ سے جنت کی درخواست کرو اور جہنم سے اس کی پناہ طلب کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عنقریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو وضو کے اعضاء دھونے اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 419، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران وضو وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا نام ولحان ہے، چنانچہ پانی کے استعمال کے وقت وسوسوں سے بچو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 420، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا تو اپنے کپڑے کے کنارے سے اپنے چہرے کو صاف کیا۔